جب تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قدم کو وہ قبول نہ کرے. تو خراسان کی پہاڑوں میں سیدنا خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہے. جب آپ کا یہ آواز آئی قدم یاد اللہ راکبت کل ولی اللہ، تو خراسان کے پہاڑوں میں سے گردن جھکا دی، فرمایا حضور آپ کا قدم ہماری صرف کندھوں پر نہیں بلکہ آنکھوں اور سر پر ہے. یہ درجات میں سے اگر فتووں کی بات کریں گے تو پھر اور بہت سارے معاملات ہیں. پھر بہت سارے میں نے جیسے چند مثالیں دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر اور بہت سارے رگڑے آ جائیں گے، وہاں بھی پھر فتوے لگیں گے. تو کیا کریں گے اس وقت امت فتووں کی زد میں. اگلی بات کیا مکشوفات کے اندر آتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکشوفات میں ہے عرض کی کہ مولا اگر تجھے ملنا چاہے، جس پر ہم درس کی بات چل رہی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور کردار پر چل رہی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. اب یہ کردار کی بات ہوگی اور اس کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کے زمرے میں فرمایا کہ خدا اگر تجھے ملنا چاہے تو تو کہاں ملے گا؟ خدا اگر تجھے ملنا چاہے تو تو کہاں ملے گا؟ فرمایا اے انسان اگر تو ملنا چاہتا ہے تو فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر بستا ہوں، ان کے پاس جا کر کے بیٹھا ہوں. ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر خستہ حال دل، اور خستہ حال دل یاد رکھے صرف سفید پوش کے ہوں گے، بھیک مانگنے والے طبقے کے اور حرام خوروں کے نہیں ہوں گے. یہ طبقات کی تقسیم یاد رکھنا. میں نے اس پر پورا اسی لیکچر کی ابتدا میں 12 ربیع الاول سے یہ لیکچر چل رہا ہے، اس کی ابتدا میں یہ 4 طبقات میں نے آپ کو گنوائے تھے، یاد ہو کہ نہ ہو. یہ طبقات یاد رکھے. خستہ حال ٹوٹے ہوئے دلوں کے والے لوگ وہ سفید پوش طبقہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا دوسروں کے سامنے، اندر ہی اندر اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اللہ کے حضور جھکا. فرمایا ان کے پاس جا کر کے بیٹھا کر. وہ جو خودکشی کا معاشرہ تانا دیتا ہے نا، میں نے جو کہا تھا کہ 4 طبقات ذمہ دار ہیں، حکمران، مالدار، والدین اور دوست. جو 4 طبقات ذمہ دار ہیں ان میں سے یہ چوتھے طبقے کی بات ہو رہی ہے. وہ مالدار، وہ دوست کہاں چلے گئے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ بندہ اس حال میں پریشانی کے زمرے میں خودکشی تک کا قدم اٹھانے کے لیے ذہن سازی کر رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، تو اس کے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے دوستوں نے اور محلےداروں نے کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ یہ ان کی رسپانسبلٹی یہاں بیان ہو رہی ہے. نمازیں پڑھنے والے، ماتھوں پر محراب ڈالنے والے، سجدے پر سجدہ کرنے والے، مسجدوں کے اندر فتنے ڈالنے والے، تیری شلوار اوپر، تیری داڑھی چھوٹی، تیری ٹوپی ٹیڑھی، تیری فلاں ٹیڑھا، نماز کے اندر بچے کیوں آئے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں آئے، وہ سارے سنے غور سے اس بات کو. خدا کہاں ملتا ہے؟ خدا ٹوپیاں سیدھی کرنے سے نہیں ملتا، خدا جبے کبے دستاریں سیدھی کرنے سے نہیں ملتا. خدا کہاں ملتا ہے؟ نمازیں پڑھنے والوں. اگر تیرے ساتھ کھڑا بھوکا آدمی بھوکا کھڑا ہے، اس کے پاس نماز، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو تو اس کے ساتھ کھڑا ہے تو تیری نماز قبول نہیں اگر تو اس کی بھوک نہیں دور کرتا. اس فلسفے کو سمجھے. خدا تجھے تو ملنا ہو تو کہاں ملے گا؟ فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں، خستہ حال دلوں کے پاس ملوں گا. وہ خستہ حال بھوک کے مارے ہوئے جو ہیں ان کے پاس جا کر کے بیٹھا کر، ان کو کھانا کھلایا کر، ان کی مشکلات دور کیا کر، میں وہاں ملتا ہوں. یہ صوفیاء کا کردار تھا. مکشوفات غوث اعظم رضی اللہ عنہ. تیسرے نمبر پر فرمایا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربان جائے سوالات کیسے ہیں؟ قربان جائے یہ ساری باتیں سمجھائی کس کو جا رہی ہے؟ امت کو سمجھائی. جڑے حضور غوث اعظم دے ناتے 11ویں دیرے کنگے دیگا ہڑپ کر جاندے انہوں سمجھائی کر. دیگے بگانے والوں نہ حضور غوث اعظم کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ علم کا پتہ، نہ عمل کا پتہ، بس 11ویں کا پتہ ہے کیونکہ 11ویں تک کھانوں ملتا ہے. چوتھی بات، تیسری بات انہوں نے فرمائی مولا اگر کوئی شخص تیری دعوت کرنا چاہے تو تیری دعوت کیسے کی جائے؟ اگر کوئی شخص تیری، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے مکشوفات
اور مفتوح الغیب کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیری کوئی دعوت کرنا چاہے، میں ہی تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے کروں؟ کیسے کروں؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے حضور غوث الاعظم فرماتے دل کے اندر القاء کیا. یہ القاء کی بات ہو رہی ہے ساری. فرمایا القاء کیا کہ اے غوث الاعظم، اے عبد القادر، فرمایا عبد القادر اگر تو میری دعوت کرنا چاہتا ہے تو معاشرے کے جو فقیر آدمی ہیں ان کی دعوت کیا کر، میں تیری دعوت کو قبول کر لوں. معاشرے کے فقیر آدمیوں، یہ وہ فقر میں سے فقیروں کو کھلانے کے لیے ہر مہینے کا دن 10واں رات 11ویں کو دیگ پکائی جاتی تھی. حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے آستانے تھے جتوں کو منن والے نے کھاندار ٹانگ رچوا نہیں تھا. وہ فقیر جمع ہوتے تھے، تصوف سیکھنے والے، رات کو شب بیداری کرنے والے، دور دراز سے سفر کرا کر کے گھروں سے بھوکے آنے والے، رات کو حضور سرکار غوث الاعظم کے آستانے پر رات ذکر اذکار کی پریکٹس کرتے، محافظ سیکھتے، اللہ کا ذکر کرنا سیکھتے، اپنے روحانی امراض کا علاج کرواتے. رات بھر ہوتے تو وہاں ان کو کھانا پکانے کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا. وہ دن 10واں رات 11ویں کے ساتھ ہم نے اس کو نسبت دے کر کے اپنے کھانے کا نظام سیدھا کر دیا. بقیہ سب کچھ بھول گیا. وہ رات کا قیام بھول گیا، وہ رات کی شب بیداری بھول گئی، وہ اصلاح احوال بھول گئی، اصلاح نفس بھول گیا، وہ رات کی آہ و بکا بھول گئی، سوز و گداز بھول گیا، رب کے حضور جھکنا بھول گیا، آنکھوں سے آنسو آنا بھول گئے. وہ جو لوگ وہاں بھی خودکشیاں کرنے والے آتے تھے، وہاں بھی خودکشیاں کرنے والے آتے تھے، جو گھر کے حالات کے تنگ تھے، معاشرے کے جو تنگ تھے، وہ رات کو آ کر کے اس مجلس میں بیٹھتے، صبح ولی کامل بن کے آ جاتے. وہ کمال جو تھا، وہ کسی نے پوچھا کہ حضور فلاں علاقے کا کتب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو کوئی بندہ ہے تو کتب دے دے. فرمایا وہ جو صفوں کے پیچھے چور چھپا ہے نا، اس کو لے جا، وہ تیرے علاقے کا کتب ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سائنٹیفک کہ وہ جو صفوں کے پیچھے جو کتب چھپا ہے، چور چھپا ہے، اس کو لے جا. وہ چور ایک لمحے میں چور سے کتب کیسے بن گیا، سائنس بھی ثابت کرتی ہے، سائنٹیفک طریقہ بھی ثابت کرتا ہے، قرآن بھی ثابت کرتا ہے، نگاہ ولی بھی ثابت کرتی ہے. یہ الگ ایک ٹاپک ہے. لیکن وہ کیا تھا؟ وہ ایک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کا فیض تھا. اور وہاں فیض کیا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلا کا فیض تھا. جو ایک نگاہ میں صف کے پیچھے چھپے ہوئے چور کو، اور وہ چور کس لیے آیا تھا؟ وہ جو صف کے پیچھے چھپا تھا، وہ چوری کر کر کے دل آزاری میں پھنسا ہوا تھا، چوری میں ناکام ہو کر آیا تھا، ڈاکہ مارنے گیا، وہاں پھنس گیا، وہاں سے جان چھڑا کر کے بھاگا. کوئی حل نہیں. اسے بھی پتا تھا کہ یہاں اللہ کا ولی رہتا ہے، قطب الاقطاب رہتا ہے، غوث الاعظم رہتا ہے، میرا محی الدین رہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رہتا ہے، اس کے پاس چلے جائے شاید من کی دنیا بدل جائے. تو سامنے تو اس لیے نہیں آتا تھا کہ ڈانٹ پڑے گی، حیا تھا. ہمارے اندر تو اب وہ حیا بھی ختم ہو گیا. وہاں چوروں کو بھی ادب ہوتا تھا، بزرگوں کا اور بڑوں کا. ہم تو 2 بار فیس بک چلانا سیکھ جائے تو حیا تو ادب ختم ہو جاتا. وہ جو پیچھے چھپ گیا تھا، وہ ادب اور حیا کی وجہ سے چھپ گیا تھا، حیا کی وجہ سے چھپ گیا تھا. مگر مالکوں کو تو پتا تھا نا، مالکوں کو تو پتا تھا. انہوں نے کہا کتب چلا گیا دنیا، وہ جو ایک کتب ادھر ہے، فرمایا اس کو لے جاؤ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایک نگاہ میں اس کے دل کی کایا پلٹ. اور آخری بات فتح الغیب کے اندر، مکشوفات سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یہ یہاں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کا جو فیض ہے نا، یہاں ایک فیض اور بھی ہے. کچھ لوگوں نے امتحان لیا کہ بڑا ولی بنا پھرتا ہے، بڑا غوث الاعظم کہلاتا ہے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا مقام پایا ہے، تو آج ذرا اس کا امتحان لے لیں. ایک زندہ بندے کو چارپائی پر لٹا کر کے، جنازہ بنا کر کے، کفن پہنا کر کے، چادر اوڑھ کر کے لے آئے اور کہا ہم ان کو کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھا دیں. تو آج اگر انہوں نے جنازہ پڑھا دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بھی یہ کمالات کرنے والا بندہ ہے، جاننے والا. زندہ بندہ جنازہ بنا کر کے چارپائی پر لا کے رکھ دیا.
کہا جنازہ پڑھائیں. آپ آگے جنازہ پڑھانے والے تھے, مصلی بچھ گیا, صفیں سیدھی ہو گئی, صفیں مکاشفۃ القلوب اور فتوح الغیب. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ یہ ڈرامہ اور تماشا نہیں ہے, کھیل نہیں ہے. میں نے اس کا صرف ایک ربط آپ کو بتایا, الست بربکم قالوا بلا سے یہ فلسفہ شروع ہوتا ہے, اور یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم کے ذریعے آگے منتقل ہو رہا. پھر کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیلات آپ کو دوں گا, مگر فرمایا آ جاؤ جنازہ پڑھے. صفیں سیدھی ہوگی, صفیں, آپ مصلی امامت پر تشریف لائے, 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھایا. اور ایک اور مزے کی بات سنو, 11ویں تو لنگر کھان والے دیگا ہڑپ کرنے والوں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 4 تکبیروں کے قائل نہیں تھے, وہ 5 تکبیریں والے تھے. اور نماز جنازہ بالجہر پڑھنے والے تھے. ہوں کی کرو گے؟ 5 تکبیروں کے قائل تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. امام شافعی, امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے قائل تھے, وہ حنفی نہیں تھے. تسی کام کاج ٹھیکہ مل لیا, 11ویں نے دیگا تسی ہڑپ کر لیا, تو دوجیا نے اصلوں ہی چھاڑ دیتے. وہ 5 تکبیروں کے ماننے والے تھے. جنازہ بالجہر اونچی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قائل تھے. آپ نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھایا, پڑھانے کے بعد دعا فرمائی. انہوں جڑے پیچھے امتحان لینا سے دیر سے بڑے خوش اچھل کود کر رہے, آج پھس گئے, اسی سے ہوں تشہیر کریں گے کیسا ولی کہ انہوں یہ نہیں پتہ لگا بھی جنازے تے منجی تے بندہ زندہ پہ آئی یا مردہ. تے بڑے خوش, بڑا تماشا کرنے والے, بڑے خوش. آپ نے دعا فرمائی, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا. دعا مکمل کی, دعا مکمل کر کے فرمایا قبر بنائیں اور لے جائیں دفنائیں. وہ بڑے خوش ہوئے, چادر اٹھائی کہ دیکھا کہ بندہ تو زندہ ہے, آج لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ زندہ بندے کا جنازہ پڑھایا ہے غوث الاعظم نے. بڑے کمالات کہتا کہ مجھے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. آج چادر جو اٹھائی تو بندہ دنیا سے رخصت ہو چکا. تو کسی نے پوچھا ہم تو زندہ لائے تھے, فرمایا ہم زندوں کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے, ہم مردوں کا ہی پڑھاتے ہیں. ہم جنازہ زندوں کا نہیں پڑھاتے, مردوں کا ہی پڑھاتے. تو کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم کا وہ فلسفہ تھا کہ فرمایا وہ رب کیسے مان سکتا, وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرا ولی کامل اس کے ساتھ مذاق کرنے والے ہوں. تو عزت کا معاملہ تھا, عزت کا معاملہ تھا. اسی لیے تو نہیں فرمایا کسی مقام پر, کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کسی حکم پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ میرا اس حکم کی نافرمانی کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے. کوئی فرمایا کسی پر رب کائنات نے 2 مقامات پر فرمایا, سود خور کے متعلق, اور فرمایا جو شخص میرے ولیوں کو تنگ کرے گا, میرے ولیوں کی بے ادبی کرے گا, میرے کتبوں کی بے ادبی کرے گا, میرے غلاموں کی بے ادبی کرے گا, اس کے خلاف میرے اعلان جنگ ہے. تو فرمایا وہ ولیوں کے ولی تھے, وہ قطب اقطاب تھے, وہ غوث الاعظم تھے, وہ میرا محی الدین تھے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں تو عزت کا معاملہ تھا. تسی تماشا کرو, فرمایا تماشبین نہیں تھے. سو خلاصہ کلام آج بھی اس اگلے پہلو پر بات نہیں ہو سکی, مگر کردار کے اس پہلو پر کہ وہ جو ولی ہیں اللہ کے, ان کا کردار بڑا واضح ہے. جب کوئی ان کی مجلس میں چلا جائے تو خدا یاد آتا ہے, اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کا, اور زندگی کے اندر حوصلہ, اور زندگی کو گزارنے کا جذبہ, اور وہاں سے وہ جو حوصلہ ملتا ہے وہ صرف صحبت صلاح ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ پاک